المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الأبتعي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين المعصومين المظلومين لا سيما أبي عبد الله الحسين وأصحابه الذين صبروا بالبلاء اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأن لو استقاموا بقتهم ما أندقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا صلوات پڑھیں محمد گرامی بزرگان قوم میری ماں اور بہنوں شہزادی کونین کے لال کے سوگواروں سورہ میں گفت پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے اگر استقامت کے راستے پر رہتے تو میں آب فراوان سے سیراب کر دیتا تاکہ تمہارا ہم امتحان لے سکیں اور جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کر لیتا ہے وہ ہمیشہ عذاب کے راستے پر رہتا ہے اس پر عذاب بڑھتا جاتا ہے کل کی گفتگو جہاں پر ختم ہوئی تھی کہ استقامت کے لیے شرط ہے تسلیم اور تسلیم کی شرط ہے اطاعت اور اطاعت کی شرط ہے محبت محبت کے لیے ضروری ہے معرفت آغاز معرفت سے ہوتا ہے اور گفتگو انسان کی جا کر استقامت پر ختم ہوتی ہے کربلا کا مقصد تسلیم اور استقامت ہے لہذا زبان امام حسین علیہ السلام پر متعدد مرتبہ یہ آتا رہا رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ اور یہ سخت مسئلہ ہے جہاں پہ انسان سارے امتحانات دے کر تب استقامت کی منزل پہ آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر استقامت کے راستے پر آ گئے تو اب سب کچھ مل گیا نہیں استقامت کے بعد امتحان ہوگا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امتحان ہو گیا پھر استقامت ہے نہیں استقامت ثابت ہو تو پھر امتحان کا آغاز ہوتا ہے اور اسی کا نام کربلا ہے
کربلا میں 72 کے استقامت کے بعد امتحان کا مرحلہ آیا ہے. جن کے پاس معرفت تھی، محبت تھی، اطاعت تھی، تسلیم اور پھر استقامت. اور یہ استقامت جو چلی ہے مدینے سے تو مکے اور مکے سے کربلا اور کربلا سے شام تک گئی. استقامت کا ایک سلسلہ عاشور کو ختم ہوا اور دوسری کڑی کا آغاز امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب زینب نے شروع کیا، جس کو لے کر کربلا سے شام تک گئیں. اگر استقامت نہ ہوتی اور تسلیم امر الہی نہ ہوتا تو کربلا سے شام جانا آسان نہیں تھا. شام غریبہ کو تحمل کرنا ہی آسان نہیں تھا. سب استقامت اور تسلیم کا نتیجہ ہے. وہ انشاءاللہ کل میں شہزادی کونین میں گفتگو کروں گا ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ پر. مگر یہ استقامت و تسلیم جو معرفت کا نتیجہ ہے، یہ استقامت کیا ہمارا وظیفہ نہیں ہے؟ صرف کربلا تک کا وظیفہ تھا. اگر کربلا کلو یومن عاشورا اور کلو ارضن کربلا ہے تو آج بھی عاشور ہے اور آج بھی کربلا ہے. تو آج بھی استقامت اور تسلیم چاہیے. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، شاید میری بات واضح ہو سکے کہ ہم نے کربلا کو اسی روز عاشور اگر ختم کر دیا اور صرف مصائب میں گریہ کر لیا تو یہ کربلا نہیں ہے. کربلا تو اعلان کرے کلو یومن عاشورا، کلو ارضن کربلا. تو قیامت تک عاشور بھی ہے، قیامت تک کربلا بھی ہے. کل عرض کیا تھا میں نے کہ مکان کبھی معتبر ہوتا ہے، مکانی کو معتبر بناتا ہے مکین کو، اور کبھی مکین معتبر مکان کو معتبر بنا دیتا ہے. زمان معتبر زمانی کو بناتا ہے اور کبھی زمانی زمان کو بنا دیا کرتا ہے. اس کی مثال پیش کی تھی. کعبہ معتبر ہے تو اب جو آیا اس مکان پر وہ معتبر بن جاتا ہے، کچھ اعتبار لے لیتا ہے. رسول معتبر ہے، مکین معتبر، جہاں پر آ گیا وہ جگہ معتبر ہو گئی. زمانہ بھی ایسے ہی معتبر ہوتا ہے کہ حج کرنے مسلمان جاتا ہے اس لیے کہ یہ زمانہ معتبر نہیں تھا، ایک زمانی نے ایسا عمل انجام دیا کہ اب وہ زمانہ معتبر ہو گیا. اور اسی طریقے سے رمضان ہے کہ رمضان خود معتبر نہیں تھا، اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو رمضان معتبر ہو گیا، ورنہ ہر مہینہ معتبر نہیں ہوتا، رمضان بھی معتبر نہ ہوتا. تو رمضان میں قرآن کا نزول ہے، رمضان معتبر ہے. دعاؤکم فیہ مستجاب، نومکم فیہ عبادہ، انفاسکم فیہ تسبیح، سب رمضان کے فضائل ہیں. کیونکہ اس زمانے میں ایک زمانی آیا ہے قرآن کے شروع جس نے اس کو اعتبار دیا. تو خود محرم کیا ہے؟ محرم اگر زمان کے لحاظ سے عاشور ہے، کل یومن عاشورا، تو محرم وہ زمان ہے کہ جس کو خود اعتبار نہیں تھا، ایک زمانی نے آ کے معتبر بنا دیا. توجہ تو عزیزو، ایک زمانی ہے جس نے 72 کی قربانی دے کر اس روز عاشور کو قیامت تک کے لیے معتبر بنا دیا. اب کل یومن عاشورا ہے، جہاں جہاں مقصد حسین چلتا رہے گا وہ دن عاشور کہلائے گا، وہ دن استقامت کا کہلائے گا، وہ دن تسلیم کا کہلائے گا. مکان کربلا کا معتبر نہیں تھا، مگر مکین اتنا معتبر ہے کہ آ کر زمین کو معلّہ بنا دیا، بلند کر دیا، مکان معتبر ہو گیا. تو اس نے اس مکان کو معتبر کیا، اس نے زمان کو معتبر کیا. مکان کو معتبر کیا تو کربلا ہے، زمان کو معتبر کیا تو عاشورا ہے. جب اس کا خلاصہ کیا تو کل یومن عاشورا ہے، کل ارضن کربلا ہے. یعنی جو استقامت ہے، جو تسلیم ہے، جو معرفت ہے، جو اطاعت ہے، جب یہ جہاں جہاں اپنے وقت ایمان کے ساتھ ہوگی وہاں وہاں کل یومن عاشورا ہے، وہاں وہاں کل ارضن کربلا ہے. اگر ہمیں ہر دور میں، کیونکہ امام تو ہر دور میں ہوگا، ایسا نہیں کربلا امام تو امام نہیں ہوگا، امام ہر دور میں ہوگا. جب ہر دور میں امام ہوگا تو اس کی معرفت واجب، اس کی اطاعت واجب، پھر تسلیم بھی لازم ہے اور استقامت بھی لازم ہے. تو ہم آج کس جگہ پر ہیں؟ ایسا نہیں 72 سب معصوم تھے، 72 میں جون بھی ہیں، 72 میں حر بھی آئے ہیں،
72 میں کوفے والے بھی آئے ہیں, 72 میں زہیر نقین جو ابھی راستے تک ساتھ میں امام حسین کے نہیں تھے, مکے کی واپسی اور کربلا سے پہلے ساتھ ملاق ہوئے ہیں, تھے کوفے کے. تو یہ سب جو 72 کا قافلہ بنا ہے یہ معرفت, محبت, اطاعت, تسلیم اور استقامت کا نتیجہ ہے. تو ہم بھی تو اپنے وقت امام کے دور میں, ہم کس معیار پر, کیا ہم نے کبھی سوچا اگر ہمارا آنسو معرفت کا ہے کہ اس وقت معرفت کا ہوگا جو وقت ہے اس کے لحاظ وقت امام کے مطابق اطاعت کر رہے ہیں, تسلیم و استقامت ہے, تو پھر ہم کل یوم عاشورہ کہہ سکتے ہیں اگر وقت امام کے مطابق نہ ہو. یہ توجہ چاہتا ہوں. زیارت عاشورہ اور زیارت اربعین دونوں زیارت میں ایک سلام ہے. ہم شیعہ ماشاءاللہ زیارت پڑھتے ہیں, ہم تو کس سے منقول, کوئی پوچھ لے آپ سند کیا ہے, کیا بتائیں گے اس کی سند؟ ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ. زیارت عاشورہ کا نقل کرنے والا وہ ہے جس نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور کمسن بھی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے یہ زیارت عاشورہ, اور دوسری زیارت اربعین یہ کس سے منقول ہے؟ تعجب ہے, میں اپنے بچوں سے پوچھ رہا ہوں, بزرگ جانتے ہوں گے. زیارت عاشورہ امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے, زیارت اربعین جو مومن کی علامت میں ہے نا, ایک زیارت اربعین امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے. دو امام کی زیارت ہے یہ, عاشورہ امام پنجم سے, اربعین امام ششم سے, ان سے منقول ہے. اور یہ دونوں زیارتیں دیکھیں, یہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں, ورنہ آج مخالف پوچھتا ہے سند کہاں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ابا نے بتایا فائدہ نہیں, خود بھی حاصل کریں. یہ دونوں زیارتیں جو ہیں, زیارت عاشورہ اور زیارت اربعین, مومن کی علامت میں ایک علامت یہ بھی ہے الصلاۃ 51 جو امام نے فرمایا کہ مومن کے 5 چند علامتیں ہیں, اس میں سے ایک 51 رکعت نماز پڑھتا ہو, ساری مستحب اور واجب ملا کر نافلہ سب, سجدہ پہ سجدہ کرتا ہو خاک شفا پر, التختم بالیمین دائنے ہاتھ میں اس کی انگوٹھی ہو, اور زیارت اربعین, مومن زیارت اربعین اس کی مومن کی علامت میں سے ہے. ان دونوں زیارتوں میں اور ہمارے روز کے معمول میں, مجلس میں, ماتم میں, محفل میں, نماز میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتے ہیں نا. یہ توجہ چاہتا ہوں, موضوع ہے تسلیم اور استقامت ہے معرفت کے ذریعے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا صاحب الزمان. زیارت عاشورہ نے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ بھی کہا, ایک دوسرا لفظ استعمال کیا, انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. زیارت اربعین میں یہی آیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ سلام ہے, تو لوگ کہیں گے سلام کا مطلب السلام علیکہ, سلام کرنا ظاہری, سلام دعا کسی کے سلامتی کی دعا کرنا, یہی کہیں گے نا. نہیں, اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے, یہ ظاہری معنی ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, سلامتی کی دعا کرنا ظاہری معنی اس کا ہے. آپ کسی بھی دعا کرتے سلامتی دعا کرتے ہیں آپ, لیکن اتنا کم سے کم اسی معنی کو لے لیں, یہی سلام دعا کرنا کسی کے لیے سلامتی کی. اگر دو آدمی آپس میں شناخت و پہچان رکھتے ہوں, ایک صاحب دوسرے کو سلام کریں یوں کہ دعا کر رہے ہیں گویا اس کو سلامتی کے لیے, اور اندر اس بات کو راضی نہ ہو, وہ آپ سے راضی نہ ہو, تو کیا سلام صحیح ہے؟ بظاہر سلام کر رہا ہے یہ, مگر جس سے سلام کر رہا ہے وہ راضی نہیں ہے اس سے. معلوم بھی ہے کہ ہم جس کو سلام کر رہے ہیں وہ ہم سے راضی نہیں ہے, اس کو ہم سے اذیت پہنچے, تکلیف پہنچ رہی ہے. اب اس سے ہم نے کہا السلام علیکم, تو دل میں کیا سوچے گا وہ بھی کہ ایسا سلام کرنے والا مجھے اذیت دے رہا ہے, میری بات کو نہیں مانتا.
اگر خاص کر بزرگ ہو، آپ اپنے والد صاحب سے سلام کریں، والد کی اطاعت نہ کر رہے ہوں تو والد کتنا تکلیف میں ہوں گے کہ مجھے سلامتی دعا دینے ہے، میرا مجھ سے مطابق نہیں چل رہا ہے. تو اگر کوئی السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ رہا ہے، السلام علیکم صاحب زمان کہہ رہا ہے، اگر ظاہری معنی بھی لے لیں تو اگر ان کے مطابق نہیں چل رہا ہے تو توجہ چاہتا ہوں، یہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہنے والا یا السلام علیکم صاحب زمان کہنے والا اگر اس کا امام اس پر راضی نہیں ہے تو سلامتی کی دعا صحیح کر رہا ہے. وہ جس سے ہم سلام کر رہے وہ تو سامنے ہے نا، ہمارا عقیدہ یہی ہے نا بس. کاف ضمیر کاف استعمال کر رہے ہیں آپ. ایک ہوتا ہے ہو، ایک ہوتا ہے کاف. ہو کی ضمیر استعمال ہوتی ہے غائب کے لیے، کاف کی مخاطب میں استعمال ہوتی ہے. جب آپ کے سامنے کوئی آتا ہے کہتے ہیں السلام علیکم، کہتے ہیں آپ یہی کہتے ہیں نا. اور غائب ہو تو اس میں ضمیر ہو استعمال ہوتی ہے. سلام علیہ السلام، علیہ السلام مطلب ہوگا امام. مخاطب ہماری بات امام سے نہیں ہے، مخاطب امام نہیں ہے. لیکن جب امام مخاطب ہوتا ہے تو السلام علیکم کہتے ہیں. یہاں علیہ السلام نہیں آئے گا، علیہ السلام نہیں آئے گا، علیکم السلام، علیکم السلام، علیکم السلام آئے گا. یعنی مخاطب ہے. مخاطب کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، مجھ کو دیکھ رہے ہیں. یہی ہے نا، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، مجھ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی جو السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہتے ہیں، السلام علیکم صاحب الزمان کہتے ہیں، وہ مخاطب ہمارا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، مجھ کو دیکھ رہے ہیں. ہمارا ارادہ امام میرا دیکھ رہا ہے، سب کچھ سمجھ رہا ہے. اگر وہ سمجھ رہا ہے تو اپنا سلام خیال رکھیں، آیا سلام اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. زبان پہ غیبت ہے، نگاہیں نامحرم پہ ہیں، ہاتھ مال یتیم پہ پڑا ہوا ہے، پیر غصبی زمین پہ گیا ہوا ہے، دماغ میں فطور بھرا ہوا ہے، پیٹ میں مال حرام بھرا ہوا ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ادھر سے کیا جواب آتا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو اپنے وقت کے امام کو کیسا سلام کر رہے ہو؟ پہلے سلام کو صحیح کر لیں، ہم بات کے معنی کو چھوڑیں. صرف سلام جس امام سے کر رہے ہیں آیا اس کے مطابق ہے کہ نہیں. یہ معنی سلام کا ہے. میں آپ کو تسلیم میں چل رہا ہوں، تسلیم کیا ہے؟ پھر اسی زیارت میں آیا انی سلم لمن سالمکم. اسی سلام سے، یہ سلمہ سے بنا ہے. اسلام، سلام، تسلیم، یہ سب اسی سے نکلا ہے. سلام کا ظاہری معنی یہ ہو گیا. باطن کیا ہے سلام کا معنی؟ باطن اس کا انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. دوسرا معنی سلام کا جو ہے وہ بیعت اور عہد ہے. یہ سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اس کا باطنی معنی دوسرا جو ہے وہ ہے بیعت اور عہد. وہ ہے انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. ہم وہ کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہو اس کو ہم پسند کرتے ہیں. وہ حاربکم لمن حاربکم، وہ حارب جو آپ سے مخالف وہ ہمارا مخالف، جو آپ کا دوست وہ ہمارا دوست. جہاں جہاں آپ سے مسالمت وہاں ہماری، جہاں آپ سے دشمنی وہاں ہماری. یعنی ہمارا معیار دوستی کا، دشمنی کا اپنا ذاتی نہیں ہے، محمد و آل محمد ہے. یہ توجہ چاہتا ہوں. ہمارا معیار دوستی و دشمنی کا ہم نہیں ہے. انی سلم لمن سالمکم، جو آپ کے ساتھ ہے وہ ہمارے اس کے ساتھ ہے، جو آپ کا مخالف اس کے مخالف. تو اب ہم کچھ بھی نہیں ہیں، نہ ہمارا نفس نہ ہماری خواہشات کچھ نہیں ہے. اے امام جس کو ہم سلام کر رہے ہیں اس کا اس بات کا اعلان بھی کر رہے ہیں کہ ہم بیعت اس بات کی کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں کہ جو آپ چاہتے وہی ہم چاہتے ہیں. جو آپ کا دوست وہ میرا دوست، جو آپ کا دشمن میرا دشمن. یہی ہے نا. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری ساری دشمنی اپنی ذاتی ہے، ہماری ساری دوستی اپنی ذاتی ہے. معیار کہتے ہیں انی سلم لمن سالمکم، السلام علیکم کہتے تو ہیں زبان سے مگر عقیدے میں نہیں ہے، عمل میں نہیں ہے. یہ دوسرا معنی ہو گیا اس کا. اس سے تیسرا معنی جو نکلتا ہے وہ ہے تسلیم. سلام اور سلم کے بعد تسلیم آتا ہے. تسلیم تین طریقے سے ہوتا ہے انسان. ایک موقع ہے کہ انسان تسلیم جسمی ہوتا ہے. کہیں کوئی اسیر ہو جائے جنگ میں تو وہ دل سے اسیر نہیں ہوتا، قلباً تھوڑی راضی جانے کے لیے، وہ جسم کو دے رہا ہے کہ مجبور ہے، اسیر ہو رہا ہے. اسلام نے اس کو نہیں مانگا تسلیم میں، جسم نہیں چاہیے. ایک مرحلہ آتا ہے کچھ لوگوں کی فکریں بک جاتی ہیں، علم بک جاتا ہے، قلم بک جاتا ہے.
تو وہ بولو قلبن ساتھ میں نہ ہو مگر دل بک گیا ہے، ان کا دل رہ گیا مگر زبان قلم بک گیا، اب علم بک رہا ہے ان کا، جسم اور علم چلا گیا ہے۔ بظاہر چاہنے والے اہل بیت کے ہوں گے وہ قلبن، مگر علم کو بھیج دیا انہوں نے۔ اس کو بھی اسلام نہیں مانگتا۔ اسلام نے جو مانگا ہے تسلیم میں جسم و فکر و علم کے ساتھ قلب کو مانگا ہے کہ قلبن تسلیم ہو جاؤ۔ اگر قلبی لحاظ سے تم تسلیم ہو گئے تو اب تمہارا جسم بھی تمہارا علم سب کا سب تسلیم ہو جائے گا۔ یہ کربلا کی تسلیم پہلے قلبی ہے، تسلیم قلبی ہو گئے ہم پورے وجود سے، اب جسم و علم سب تسلیم ہو گئے۔ اگر اس کا تینوں کو خلاصہ کریں تو تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک جملہ ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی نکلتا ہے زبان سے ہمارے، یہ لبیک کس کا جواب ہے؟ یہ لبیک کس کا جواب ہے؟ یہ اسی تسلیم کا جواب ہے۔ لبیک کہہ کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم آپ کے راستے میں ہم صاحب کا تسلیم ہیں، آپ امام ہیں، آپ کے سامنے تسلیم ہیں۔ وہ آواز جو حل من ناصر یرسلنا کی بلند ہوئی تھی اس پر ہم لبیک کہہ رہے ہیں، اسی حل من ناصر ینصرنا پہ ہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ ہم نے مدد کو بلایا تھا، ہم تسلیم ہیں، ہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ اب کل حسین نے بلایا تھا، آج وقت امام بلا رہا ہے لبیک اسی کے لیے، یا لبیک یا مہدی، لبیک یا حسین، یہ اسی تسلیم کے لیے۔ تو یہاں تک تو تسلیم سمجھ میں آیا کہ تسلیم کے لیے پورا وجود چاہیے، قلبی، جسمی، علمی، فکری، ہر لحاظ سے انسان تسلیم امام ہو جائے، ہر لحاظ سے۔ اس کی دلیل کربلا میں اتنی عظیم ہے، خود امام گواہی دے رہا۔ تسلیم کا مقام آسان نہیں ہے، نفس کو کچلنا پڑتا ہے، قوت کو چھوڑنا پڑتا ہے، شہرت کو چھوڑنا پڑتا ہے، سب کچھ چھوڑ کے تسلیم ہونا پڑتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جناب عباس کی جب زیارت کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے امام کہتے ہیں اشہد لکا، اے چچا عباس، اشہد لکا بالتسلیم والتصدیق والنصیحت والوفا۔ امامت کی زبان سے کہا جا رہا ہے، جناب عباس کی شہادت دے رہے ہیں امام ششم، امام صادق جناب عباس کی شہادت دے رہے ہیں، اشہد لکا، اے جناب عباس، چچا عباس، ہم گواہی دیتے ہیں امام ہو کر، امام معصوم ہو کر گواہی دے رہا ہے بالتسلیم، کہ آپ مقام تسلیم پہ تھے، یعنی اس مقام پہ جناب عباس تھے کہ معصوم ان کے تسلیم کی گواہی دے۔ تو کیا تسلیم ہے جناب عباس کی؟ کیا قوت نہیں تھی؟ طاقت نہیں تھی؟ سب موجود ہے۔ کمال جناب عباس فراز سے پانی لانا نہیں ہے، کمال جناب عباس جنگ کرنا نہیں ہے، کمال جناب عباس تسلیم ہے۔ اپنے وقت کے امام کی معرفت، اپنے وقت کے امام کی محبت، اپنے وقت کے امام کی اطاعت، اپنے وقت کے امام کی تسلیم اور اس میں استقامت، اتنی استقامت ہے کہ قوت بازو کہتا ہے لشکر کو ختم کر دو، حکم امام کہتا ہے خیمہ ہٹا دو۔ قوت بازو کہتا ہے کہ بھی اس دشمن کو ختم کر دیں گے، حکم امام کہتا ہے خیمے ہٹا دو، حکم امام پہ تسلیم، خیمے ہٹا دیے۔ 72 میں امام حسین علیہ السلام نے کسی کا انتخاب کر لیا ہوتا شب عاشور، جاؤ ایک رات کی مہلت لے کے آ جاؤ۔ ایک بہادر سے کہنا جاؤ مہلت مانگو آسان کام نہیں ہے، جس کے پاس نہ ہو قوت وہ جا کے مانگے اس کے لیے بڑی مشکل نہیں ہوتی ہے، جس کے پاس ساری قدرت موجود، قوت موجود ہو، اس سے کہا جائے جاؤ مانگو۔ یہاں پر نفس، قدرت، سب کا امتحان ہو جاتا ہے۔ جناب عباس نے سب کا امتحان دے دیا، ادھر زبان امامت سے کہا بھیا جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ، سر جھکا کر چلے گئے، مہلت لے کر چلے آئے اور بتایا حکم امام کے سامنے تسلیم کمال ہے، قدرت کمال نہیں ہے۔ یہ کمال جناب عباس ہے عزیزو، جس نے تسلیم کے مقام کو معراج عطا کی کربلا میں۔ جناب عباس کا کمال تسلیم ہے، تو آج ہم کس مقام پہ ہیں؟ ہم کتنی معرفت رکھتے ہیں، ہم کتنی اطاعت رکھتے ہیں، ہم کتنا تسلیم حکم امام کے سامنے، ہم کتنی استقامت رکھتے ہیں۔ کہنا
کہنا آسان ہے، دعویٰ ہے یہ. وقت آ جائے تو امتحان ہو جائے گا عزیزو، وقت آ جائے تو امتحان ہو جائے گا. ہم جس دور میں ہیں یہ دور بہت پرآشوب ہے. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ستصیبکم شبہۃ، زمانے غیبت کے بارے میں، ستصیبکم شبہۃ فتکونوا بلا امام یرا بلا علم یرا بلا امام ہدا. ایک ایسا دور آئے گا کہ تمہارے درمیان شبہات ڈال دیے جائیں گے. تم ایسے دور میں غیبت کے دور میں آؤ گے. چھٹے امام فرما رہے ہیں ابھی امام زمان کا وقت نہیں آیا ہے، بات امام صادق علیہ السلام کی ہے کہ ان قریب تمہارے درمیان غیبت کے دور میں شبہات ڈالے جائیں گے. اس وقت تمہارا امام تمہاری نگاہوں کے سامنے تم نہیں پہچان پاؤ گے. لہذا ایک چیز کا خیال رکھنا، اس دور میں شبہات سے بچنے کے لیے تم کو ایک راستہ بتا رہا ہوں. بلا امام اور بلا علمین، نہ امام ہوگا نہ کوئی نشانی ہوگی، تم پریشان ہوگے. اس میں ایک نسخہ امام نے بتایا، بلا علمین یرا بلا ولا امام ہدا الا ایک راستہ ہے، لا ینجو منہا، کوئی اس سے نجات نہیں پائے گا. یعنی دور غیبت میں شبہات ڈالے جائیں گے، نجات آسان نہیں ہے. لا ینجو منہا، اس سے نجات آسان نہیں ہے. الا سوائے یہ من دعا بدعاء الغریق، جو زمانے غیبت میں دعائے غریب کو پڑھتا رہے. امام فرماتے ہیں کہ زمانے غیبت میں شبہات تمہارے درمیان لائے جائیں گے، اور شبہات کے دور میں لا ینجو منہا، ان شبہات سے نجات آسان نہیں ہے. الا سوائے اس کے من دعا بدعاء الغریق، سوائے وہ جو دعائے غریب پڑھتا رہے. امام نے کہا زمانے غیبت کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دعا کو پڑھتے ہیں، دعائے غریب، جو غریب کہتے ہیں جو نجات دے غرق ہونے سے. زمانے غیبت میں دعا کو پڑھتے ہیں تاکہ تم شبہات سے بچو، غرق نہ ہو جاؤ شبہات میں. وہ دعا کیا ہے؟ امام صادق نے فرمایا یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کہا اس دعا کو پڑھتے ہیں نا زمانے غیبت میں. کیوں؟ کہا استقامت آسان نہیں اس دور میں، تسلیم حکم امام آسان نہیں ہے. استقامت بہت مشکل دور ہوگا، کام ہوگا اس دور میں زمانے غیبت میں، جب شبہات کا انبار ہوگا. تم اگر شبہات سے بچنا چاہتے ہو اور استقامت چاہتے ہو تو اس دعائے غریب کو پڑھتے رہنا. یہ دوسرا وظیفہ جو زرارہ کو بنایا کہ جب زرارہ نے پوچھا امام صادق سے، مولا آپ جو بتاتے ہیں زمانے غیبت تو بڑا مشکل مرحلہ ہے، کیسے استقامت کرے گا لوگ؟ انسان امام کو نہیں دیکھ رہا ہے. دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ امام غائب یعنی کیا؟ امام غائب کیا یعنی غائب نہیں. ہم عقیدے میں کہتے ہیں امام، لیکن ہم واقعا زبان سے یہی کرتے ہیں اپنے عمل سے. امام غائب کا مطلب ہے کہ امام ہے ہی نہیں. امام غائب حاضر ہے. وہ غائب کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہچان نہیں سکتے. بس غائب کا صرف یہ مطلب ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اس کو، ہم دیکھ رہے ہوں گے، نگاہیں پڑیں گی. یراونہ ولا یعرفونہ، لوگ مولا کہنا فرماتے ہیں تو سلموا علی الجماع، تمہارا امام تم سے سلام کرے گا، سب جواب دیں گے، تمہارے درمیان ہوگا، تمہارا سلام کرے گا، تمہارے درمیان اٹھے بیٹھے گا. تم بس مشکل تمہارے یہاں پر ہے کہ یراونہ ولا یعرفونہ، دیکھو گے مگر اس کو پہچان نہیں پاؤ گے. ظہور کے بعد ہم نے ان کو دیکھا تھا. تو اب غیبت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ حاضر ہے، موجود ہے، ہمارے درمیان ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، مگر ہم اس کو پہچان نہیں سکتے. صرف پہچانی بقیہ سب ہمارے درمیان ہے. تو جو ہمارے درمیان ہے، تو زرارہ نے پوچھا مولا ایسا دور ہوگا غیبت کا، استقامت بہت مشکل ہے، کیسے کوئی اپنے ایمان میں باقی رہے گا، کیسے عقیدے باقی رہے گا، امام سامنے پہچان نہیں پائے گا. امام نے فرمایا کہ زرارہ اس دور کے لوگوں کو یہ دعا پڑھنی چاہیے نماز میں، خاص کر کے دعائے معرفت. اس دور کے لوگ پڑھیں غیبت کے تاکہ ان کا عقیدہ سالم رہے اور استقامت رہے. وہ دعا یہ اللہم پڑھتے نماز میں آپ، اللہم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرف نفسک لم أعرف رسولک، اللہم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرف رسولک لم أعرف حجتک.
اللہم ارنا حجتک فإنک ان لم ترنا حجتک ضللت عن دینی کا زرارہ. اس دعا کو لوگ پڑھتے ہیں زمانے غیبت میں کہ پروردگار اپنی معرفت دے دے. اگر تجھے نہیں پہچانا تو رسول کی معرفت نہیں ہوگی. پروردگار رسول کی معرفت دے دے. اگر رسول کی معرفت نہیں ہوئی تو تیرے حجت کی معرفت نہیں ہوگی. پروردگار اپنے حجت کی معرفت دے. اگر حجت کی معرفت نہیں ہو تو دین سے گمراہ ہو جائیں گے. یعنی استقامت ختم ہو جائے گی, تسلیم ختم ہو جائے گا. ایسا دور ہے یہ. زمانے غیبت میں پیغمبر نے متوجہ کیا, ائمہ نے متوجہ کیا, زمانے غیبت بہت سخت دور ہوگا. اس دور میں استقامت بہت مشکل ہے. لہذا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں, اصحاب بیٹھے ہیں, پیغمبر نے پوچھا اتدرون ای الخلق اعجب ایمانا, اے اصحاب بتاؤ کس مخلوق کا ایمان تعجب آور ہے. ای الخلق اتدرون ای الخلق اعجب ایمانا, بتاؤ کس کا ایمان تعجب آور ہے. اصحاب نے کہا الملائکہ, ملائکہ کا ایمان تعجب آور ہے. پیغمبر نے کہا وہ کیوں؟ فہم عند ربہم, وہ تو اللہ کے پاس ہیں. فلماذا لا یؤمنون, ان کے ایمان نہیں لائیں. جب اللہ کے پاس ہیں کیوں ایمان نہیں لائیں؟ ان کا ایمان کیوں تعجب آور ہوگا؟ اصحاب نے کہا فالنبیون, انبیاء ہوں گے, ان کا ایمان تعجب آور ہوگا. پیغمبر نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں. فہم یوحا الیہم, اللہ ان کو وحی نازل کرتا ہے تو ان کا ایمان کیا تعجب آور ہوگا. انہوں نے کہا پھر فنحنو, پھر ہم ہیں تعجب آور ہمارا ایمان. اصحاب نے کہا رسول اللہ بس مراد ہم ہیں آپ کے دور کے لوگ, ہمارا ایمان واقعا تعجب آور. پیغمبر نے کہا وہ کیوں؟ فانا فیکم, میں تمہارے درمیان ہوں. جب میں تمہارے درمیان بیٹھا ہوں تو مجھے پہچان رہے ہو, تمہارا ایمان تعجب آور کیوں ہے؟ کہا پھر کس کا ایمان تعجب آور ہوگا؟ کسیاتی قوم, ایک قوم آئے گی, ان کا امام غائب ہوگا. لأن الحجت تغیب عنہم, ان کا امام ان کی نگاہوں میں وہ پہچان نہیں سکیں گے. اس دور میں جس کا ایمان صحیح رہا اور استقامت پہ, اس کا ایمان تعجب آور ہے. ملائکہ کا نہیں, انبیاء کا نہیں, تمہارا نہیں. اس دور میں جو غیبت کا دور ہوگا اس میں استقامت بہت مشکل ہے. عزیزو, استقامت میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ ہمیں معرفت ہم نے حاصل نہیں کی امام کی. جب معرفت نہیں, اطاعت نہیں, اطاعت نہیں, تسلیم نہیں, تسلیم نہیں, استقامت نہیں. اور یہی تو کوفہ ہے. کوفہ میں کیا ہوا؟ میری مراد آپ نہیں ہے. اگر کوئی ایسا ہے تو سوچنا چاہیے, خدا نہ کرے کہ ہم میں کوئی ایسا ہو جو کوفے میں ہوا, خدا نہ کرے. کل بھی امام تھا, آج بھی امام ہے. کوفے والوں نے 3 کام کرنا تھا ان کو کربلا کے لیے. 2 کو انجام دیا, 1 کو چھوڑ دیا, قاتل امام حسین بن گئے. 2 کو انجام دیا ہے, 1 کو چھوڑ دیا انہوں نے. آخری وہاں پہ استقامت ہے, وہاں پہ تسلیم ہے, اسے انہوں نے چھوڑ دیا. نتیجہ قاتل بن گئے, دشمن بن گئے, منکر بن گئے. امام کے لیے گھر بن, دروازہ بند کر لیا. جہاں مسلم کوفے میں گلیوں میں جاتے رہے, کسی نے جگہ نہیں تھی, سب کچھ ہو گیا. کیوں؟ استقامت اور تسلیم کے مرحلے وہ دو استقامت نہیں کر سکے. 2 مرحلہ انہوں نے انجام دیا. آج ہمارے درمیان میں شاید کوئی ایسا ہو کہ وہی 2 مرحلہ انجام دے, تیسرے میں کیا کرے گا وہ؟ میں آپ کو نہیں کہتا, اگر کوئی ایسا ہے تو سوچے جا کر. کوفے کا پہلا مرحلہ جو کوفے والوں کا تھا وہ اجل کا تھا. انہوں نے اجل یا سیدی و مولائی, مولا جلدی سے مدینے سے آئیں. کوفے والوں نے پہلا مرحلہ طے کیا. توجہ چاہیے, شاید یہ بات کسی لائق ہو, ہم اپنی اصلاح کریں. کوفے والوں نے اجل لکھا, یا سیدی و مولائی جلدی آئیں. مدینہ چھوڑ کے کوفے میں بلایا نا, اپنے وقت امام کو بلایا. وقت امام کو بلایا, اجل کہا. بلایا کیسے؟ دوسرا کام جو کیا انہوں نے, خط لکھا. خط لکھا, اجل کہہ رہے ہیں. جب کسی بڑے کو کوئی لکھا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ خط کہتے ہیں, اس کو عریضہ کہتے ہیں. کوفے والوں نے لکھا عریضہ. کتنے عریضے گئے کوفے سے اجل کے لیے, جلدی بلایا, اور اتنے خط گئے کوفہ والوں کے. ہزاروں کی تعداد میں خط جا رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں اپنے وقت امام کو بلانے والے بلا رہے ہیں.
توجہ چاہتے شاید میری بات واضح ہو سکے. وقت کا امام ہے, بلانے والے حجی بھی کہہ رہے تھے, بلانے والے عریضہ بھی لکھ رہے تھے, اور حجی کہنے پر عریضہ لکھنے پر اب تیسرا مرحلہ آ گیا, امام آ گیا, امام آ گیا حجی کہنے پر عریضہ لکھنے پر. اب جو امام آئے تو کیا ہوا؟ توجہ چاہتے یہ تیسرا مرحلہ مشکل ہو گیا. اب استقامت ہے یہاں پر. تیسرے مرحلے میں کرنا کیا ہے؟ کہا تیسرے مرحلے میں اپنی جان اپنا مال سب کچھ قربان کرنا ہے. تیسرے مرحلے میں سب کچھ قربان کرنا ہے. امام کی اطاعت میں تسلیم ہے, استقامت ہے. اور یہی ہو رہا. جب تسلیم کا مرحلہ آیا, استقامت کا مرحلہ آیا, امام کی نصرت کا موقع آیا, تب کوفے کے دروازے بند ہو گئے. یہ دروازہ بند کرنے والے کون تھے؟ زید تھے. یہی خط لکھنے والے تھے, یہی عجیل کہنے والے تھے. تیسرے مرحلے میں کوئی استقامت نہیں بتا رہا ہے, کوئی تسلیم نہیں ہو رہا ہے, اس لیے کہ مال سامنے آ گیا ہے, بچے سامنے آ گئے ہیں, عہدہ سامنے آ گیا ہے, دنیا سامنے آ گئی ہے. جب سب کچھ سامنے آ گیا تب استقامت نہیں رہا. استقامت کے لیے وقت کے امام کے لیے تمہارا خط کافی نہیں ہے, تمہارا عجیل کہنا کافی نہیں ہے. شرط ہے کہ تم استقامت رکھو, تسلیم رکھو, اپنے وقت کے امام کے لیے آمادہ ہو جاؤ. جب وہ آ جائے تو اپنی جان دے دو. نہیں عزیزو, کوفہ یہی وہ کہتے ہیں, مگر کوفے میں دو کام ہوا, تیسرا نہیں ہو سکا. کوفہ استقامت اور تسلیم کے مرحلے میں جب آیا, کہیں بیوی سامنے آ گئی, کہیں ابن زیاد کی دھمکیاں سامنے آ گئی, کہیں عہدہ سامنے آ گیا, کہیں کچھ سامنے آ گیا. اور امام کہہ رہا ہے کہ تم نے ہمیں بلایا ہے, تم نے خط لکھا ہے, تم نے عریضہ لکھا ہے, تم نے عجیل کہا ہے, اب کیا ہو گیا تم کو؟ کہاں گئی استقامت, کہاں ہے تسلیم؟ کہا وہ سب ختم ہو گیا, دنیا سامنے آ گئی. دنیا سامنے آ گئی. لو, اگر آج اگر کوئی خدا اگر ایسا ہو, ہم انشاءاللہ سب آمادہ ہوں امام کے لیے. اگر کوئی ایسا ہو, عجیل بھی کہہ رہا ہے, عجیل اللہ ظہوری عریضے بھی لکھ رہا ہے, بلا رہا ہے جلدی سے. وہ آ گئے اور آمادہ نہ ہو, جھوٹ بول رہا ہے, فساد پھیلا رہا ہے, غیبت کر رہا ہے, آپس میں ایک دوسرے کے دوست نہیں ہے. یہ کیسے چاہنے والے, آپس میں ایک دوسرے کی محبت نہیں ہے تو کیسے دوست ہے؟ یہ دوست ایک دوسرے کا مہربان ہوتا ہے نا, مومن کو مہربان ہو جاؤ. اگر وہ بھی چاہنے والا وہ بھی چاہنے والا تو نفرت کیسی؟ میں آپ کو اور نزدیک کرتا ہوں. وقت کے امام کی اطاعت اور تسلیم استقامت میں خود دوستی بہت اہم ہے. یہ دوستی کربلا تک آئی ہے. مسلم اور مسلم بن اوسجا حبیب بچپن کے دوست ہیں, عابس شوذب بچپن میں کوفے کے دوست ہیں. یہ سارے دوست ہیں جو کوفے سے ہی آئے کربلا تک. یہاں پر معرفت امام بھی ہے, اطاعت بھی ہے, تسلیم بھی, استقامت بھی ہے. دوست بھی ہے نا. تو ہم کیسے دوست آپس میں ہیں؟ وقت کا امام ہے, عجیل بھی کہہ رہے ہیں, عریضہ بھی لکھ رہے ہیں, آپس میں کیسے ہیں؟ آنے والا کوفے میں آیا, امام ناطق حضرت امام جعفر صادق کے پاس آیا. اس نے کہا مولا ہم آمادہ ہیں قیام کے لیے, کوفہ آپ کے تیار ہے, ہم استقامت رکھتے ہیں, آپ قیام کریں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, استقامت ہمارے اندر ہے. امام نے ایک جملہ کہا ہے اور تاریخ قیامت تک شیعوں کو عبرت دی ہے کہ اس معیار پہ آ جانا تب اپنے امام کو بلانا. جب اس معیار پہ ہونا تو اپنے امام کو بلانا. امام صادق نے پوچھا اچھا کوفہ تیار کا مولا, اتنی تلواریں ہیں, اتنے لوگ ہیں, آپ کا ساتھ دیں گے, آپ قیام کریں. امام نے کہا ایک سوال کا جواب دے دو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تمہاری استقامت کو سمجھ لیں گے ہم. کہا مولا پوچھیں. امام نے پوچھا ایجیء احدہم علی کیس اخی فیاخذ حاجتہ فلم یمنع. مختصر سے جملہ ہے جہاں امام نے استقامت کو پوچھا. ایجیء احدہم, کیا ایسا ہوتا ہے کوفے میں کہ تم آپس میں جو ہمارے چاہنے والے ہو, آؤ علی کیس اخی, اپنے دوسرے بھائی کی جیب میں ہاتھ ڈال دو. ایسے دوست ہو گئے تم آپس میں استقامت کر کے. ایجیء احدہم علی کیس اخی, ایک بھائی دوسرے بھائی, ایک مومن آئے اور دوسرے مومن کی جیب میں ہاتھ ڈال دے. فیاخذ حاجتہ, جتنی ضرورت کو نکال لے, اس کی جو ضرورت ہے وہ اس میں سے لے لے. نہ یہ رہنے میں خیانت کرے
توجہ عزیزو، نہ یہ لینے میں خیانت کرے، فلم یمنع، اور وہ دینے میں کہیں چہرہ نہ بنا لے. تم اس معیار پہ ہو کہ تمہارا ایک دوسرے سے آپس میں ایسا رابطہ ہو چکا ہو کہ وہ آئے تمہارے جیب سے کچھ نکال لے، وہ امانت داری سے نکال لے اپنی ضرورت کو، اور تم خوش رہو کہ دے رہے ہو. کا مولا ایسا تو کوئی نہیں ہے. پھر کیا استقامت لے کر آئے ہو؟ تم میں استقامت نہیں پائی جاتی ہے. جب تم اس معیار پہ ہو جاؤ پھر وقت امام کو بلاؤ. اس معیار پہ ہو جاؤ پھر تم آپس میں جس کو دیکھ رہے ہو وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جس کو نہیں دیکھا. نہیں، شرع اور امام نے کہا من کانا فی مال بخیل، جو اپنے مال میں بخیل ہے، فہو فی دماء ابخل، وہ تو خون دینے میں اور بخیل ہوگا. جو مال ایک دوسرے بھائی کو نہیں دے سکتا ہے وہ اپنے امام کی مدد کیا کرے گا، نصرت کیا کرے گا، خون کیا دے گا. دل کہنا آسان ہے، عریضہ لکھنا آسان ہے، مگر مقام نصرت میں امام کا ساتھ نہیں دو گے، استقامت نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. تو کس مقام پہ تم ہو؟ تم تیار ہو؟ کتنی معرفت ہے تمہارے پاس؟ اگر معرفت ہے تو اطاعت چاہیے، اگر اطاعت ہے تسلیم چاہیے. تمہارے سلام میں بھی تسلیم ہو، عہد ہو، تمہاری تسلیم ایسی ہو کہ وقت کا امام جو کہے اس پر چل رہے ہو. اب تمہارا عجل بھی کام آئے گا، اب تمہارا عریضہ بھی کام آئے گا. ورنہ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو جائے کہ کوفے والوں طرح ہو جانا جو عجل بھی کہہ رہے تھے، عریضہ بھی لکھ رہے تھے، مگر جب امام آیا، سفیر امام آیا، کوفے کے دروازے بند ہو گئے. خدا نہ کرے ایسا ہو جائے. تسلیم اور استقامت تو کمال کمال ہے عزیزو. ہم کہاں بیٹھے ہیں، کہاں کھو گئے ہیں، ہم کتنا تیار ہیں، ہم آمادہ ہیں اس کو بلانے کے لیے. وہ تو آئے گا. حلال پیسے گھر میں چٹائی بھی تو نہیں، حلال پیسے گھر میں چٹائی بھی تو نہیں. کہاں بٹھاؤ گے گھر جلوہ بار ہو جائیں. حلال پیسے گھر میں چٹائی بھی تو نہیں، کہاں بٹھاؤ گے گھر جلوہ بار ہو جائیں. اور صدائیں دیتے ہو اجل علی ظہور کی، کہیں بلا کے نہ ہم شرمسار ہو جائیں. وہ تیار، ہم کیسے؟ پہلے خود کو آمادہ کریں. ہمارا وہ آئے گا، وہ تو آئے گا، ہم کیا ہیں؟ ہم تیار ہیں. بس عزیزو، کوفے میں یہی ہوا. لہذا امام چہارم نے کوفے میں کسی طریقے خطبہ دیا. جناب زینب نے خطبہ کچھ اور دیا کوفے میں، مگر شام میں انداز بدل گیا. امام نے کوفے میں خطبہ دیا کچھ اور ہے. وہاں نہیں کہا تم مجھے پہچانو، تم مجھے پہچانتے تھے، تمہارے پاس معرفت تھی، تمہاری مشکل استقامت اور اطاعت میں تھی. یاد نہیں کہا مجھے پہچانو، تم سب پہچانتے تھے. فمن قتلنا، تم جانتے میرا قاتل کون ہے جو کیوں رو رہے ہو. ہمیں جانتے تھے پھر ایسا تم نے کیا ہے. مگر شام میں یہ نہیں کیا. شام میں دربار یزید میں امام نے بالکل برعکس کوفے کا رخ اپنایا کہ یہاں پر حکومت ظالم کی تھی، لوگ شاید نہ پہچانتے ہوں، اور تھا بھی ایسا. خطیب خطبہ دے رہا ہے، یزید کی تعریف کر رہا ہے، خاندان یزید کی تعریف کر رہا ہے. اب موقع ہے یہاں پر معرفت امام اور تسلیم استقامت کے لیے. امام چہارم نے کچھ دیر سننے کے بعد دیکھا یہ ظالم، یہ خطیب یزید کی اس کے خاندان کی تعریف ہی کیے چلا جا رہا ہے. امام نے فرمایا ویحک، اے خطیب خاموش ہو جا، تجھ پر وائے ہو، ویحک اشتریتم مرضات المخلوق بسخط الخالق. تو شرم نہیں آتی بندوں کی مرضی کے لیے خدا کی رضایت کو چھوڑ رہا ہے، خدا کو راضی نہیں رکھتا، تو خدا کو ناراض کر رہا ہے یزید کی خشنودی کے لیے. ویحک خاموش ہو جا. عجیب جملہ امام نے فرمایا. کوفے میں یہ نہیں کہا تھا، یہاں کہا ویحک خاموش ہو، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. اللہ کو ناراض کرتا ہے، بندوں خوش کرتا ہے. پھر جملہ کہا اذن لی ان اسعد هذا الخشب. توجہ چاہتا ہوں، اے یزید اب مجھے جانے دے، یہ بیٹھ چکا، اب مجھے اسیر کو جانے قیدی بنا کر لایا ہے. امام صرف کربلا میں بیمار تھا، امام ہے، مصلحتاً بیمار امام ہوئے تھے، مگر تو قیدی بنا کر لایا ہے مجھے، مگر میں امام ہوں.
اے یزید اب مجھے جانے دے. کہاں؟ عجیب جملہ امام نے استعمال کیا. تو اب تک جس کو بٹھایا تھا یہ اللہ سے ہٹ کر گفتگو کر رہا تھا, ظالم تھا, یہ تھا خطیب, مگر تیرے خاندان کی تعریف کر رہا تھا, بیجا کام کر رہا تھا. اذن لی ان اسعد ھذا الخشب, میں اس لکڑی پر جاؤں. توجہ چاہتا ہوں, ایک رہنمائی فکری امام سجاد نے دیا. یزید جو اب تک یہ بیٹھ کر بول رہا ہے, یہاں میں جاؤں گا جب تک یہ بولے گا لکڑی ہے یہ نہیں, جب تک یہ بولے گا لکڑی ہے اور نہ ہے. ممبر کے لیے شرط ہے کہ وہ گفتگو ہو جس میں خدا راضی ہو. نہیں, امام سجاد نے یہ پیغام دے دیا, اے یزید یہ خدا سے ہٹ کر گفتگو ہو رہی ہے, خشب ہے, یہ لکڑی ہے, ممبر نہیں ہے. جہاں پر غیر خدا کی بات ہو, جہاں رسول سے ہٹ کر بات ہو, جہاں امام سے ہٹ کر بات ہو, وہ ممبر نہیں ہوتا. امام چاند کا لکڑی ہے یہ. جب وہ اتر گیا, اب امام گئے, سعد المنبر, اب وہ ممبر ہو گیا, اب وہ ممبر ہو گیا. کہا ممبر پہ وہ بلند ہو گئے. جب تک خطیب غلط باتیں کر رہا تھا لکڑی ہے, اور جب خدا کے مطابق بات ہوئی ممبر ہو گیا. امام نے تاریخ میں بتا دیا, یاد رکھنا, اگر کوئی خدا اور رسول و قرآن امام سے ہٹ کر بات کرتا ہے تو ممبر کا احترام نہیں رکھتا, وہ ممبر کی توہین کر رہا ہے, وہ لکڑی کی باتیں کر رہا ہے. خدا کے مطابق بات ہو تو امام کی بات ہوتی ہے. امام نے فرمایا ایھا الناس, اے دربار والو سنو, وقت کم ہے عزیزو. ایھا الناس, اے لوگو سنو, اوتینا ستن وفضلنا بسبعین. اے دربار والو تم نے مجھے پہچانا نہیں. فمن عرفنی عرفنی, جو اب یہاں پہ کوفے میں نہیں کہا, یہاں کہا فمن عرفنی عرفنی, جو ہم کو پہچانتا ہے پہچانتا ہے. ومن لم یعرفنی, جو نہیں جانتا وہ جان لے میں کون ہوں. کوفے میں نہیں بتایا, وہاں اطاعت تسلیم سب موجود نہیں کیا انہوں نے, یہاں بتانا ہے جو نہیں جانتا میں پہچانواتا ہوں میں کون ہوں. اوتینا ستن, ہم میں 6 اللہ نے 6 چیزیں ہم کو عطا کی ہیں. وفضلنا بسبعین, اور 7 فضیلتیں ہم کو اللہ نے دی ہیں. اب میں بیان کرتا ہوں, دیکھو مجھ میں ہے, اس میں ہے, یزید میں کیا ہے, میں تعارف کرواتا ہوں اپنا. اوتینا ستن, اللہ نے 6 چیزیں عطا کی ہیں. الحلم والعلم, الحلم والعلم, علم دیا ہے, علم دیا ہے. والسماحہ والفصاحہ والشجاع, سماحت فصاحت شجاعت دی ہے. والمحبۃ فی قلوب المومنین. اے یزید اللہ نے ہمیں عطا یہ کی ہے کہ ہماری محبت مومنین کے دل میں رکھی ہے. تیرا کون محب بتا دے. اس کے بعد رخ کو بدلا امام نے, تعارف کرایا شام والوں کے سامنے. ہماری فضیلت کیا ہے؟ کہا 7 فضیلتیں ہیں. من النبی المختار, اے یزید ہمارے گھر میں نبی تھا, تیرے گھر میں کیا تھا؟ دربار والوں پہچانو ہماری فضیلت کو. منا نبی المختار محمد, پیغمبر ہم میں سے ہیں. منا الطیار, جعفر طیار ہم میں سے ہیں. منا سید الشہداء حمزہ, حمزہ ہم میں سے ہیں. منا صدیق, صداقت ہمارے گھر میں تھی. منا اسد اللہ و اسد رسول ہی, ہمارے درمیان میں ہمارے گھر میں اسد اللہ مولا کائنات ہیں. گفتگو کو لا کے یہاں سے روکا اور پھر دوسری طرف رخ کیا. فوراً کہا تم لوگ حج کرنے گئے تھے, تم لوگ مینا مکہ میں گئے. سنو دربار عزیز میں بیٹھنے والوں, انا بنو مکہ و مینا نہیں. امام نے رخ کو بدلا کہ معرفت ہو, انا بنو مکہ و مینا. اے دربار والو ہم جانے مکہ ہیں, ہم روح مکہ ہیں, ہم روح مینا ہیں. انا بنو زمزم و صفا, ہم روح زمزم و صفا ہیں, ہمیں پہچانو. اور کہتے کہتے امام نے ایک جملہ اور بھی عرض کیا, فوراً بدلا. مکے کی بات مدینے کی بات کرتے کرتے امام نے ایک رخ کو بدلا. انا بنو من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین, میں اس کا بیٹا ہوں جو پیغمبر کے ساتھ 2 تلواروں سے جنگ کرتا تھا. تعارف کروایا امام نے. انا بنو من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین, انا بنو منب ہاجرہ ہجرتین, انا بنو لم یکفر باللہ طرفت عین, میں اس کا بیٹا ہوں جس کی ایک جھلک ایک پلک بھی کبھی جھپی نہیں ہے اللہ سے ہٹ کر کفر کے لیے. انا بنو ابو السبتین الحسن والحسین,
میں اس کا بیٹا ہوں جو حسن حسین کا باپ ہے۔ اس کے بعد کہا وَهُوَ جَدِّي علی ابن ابی طالب، وہ میرا دادا علی ہے۔ تیرا دادا کون ہے؟ بتا، تعارف ہو جائے گا۔ انا ابن خیت الکبریٰ، انا ابن فاطمۃ الزہراء، انا زین العابدین۔ بس عزیزوں میں لے آیا آپ کو یہاں پر، مجھے پہچانو۔ استقامت تسلیم نہیں تھی، کیا ہو گیا؟ اس کے بعد ایک اور تعارف امام نے کروایا، جہاں سے کربلا کا مصائب پڑھنا شروع کیا۔ امام نے فرمایا انا ابن الذی راسہ علی السنان یہدا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے باپ کا سر نیزے پہ لایا گیا ہے تحفے کے لیے۔ امام نے رخ تعارف کا بدلا، انا ابن من راسہ علی السنان یہدا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر کو نیزے پہ لایا گیا ہدیہ دینے کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر کربلا کا مصائب پڑھنا شروع کیا۔ انا ابن عطشان، میں اس پیاسے کا بیٹا ہوں۔ عجیب مرثیہ پڑا، دربار ہل گیا۔ یزید کا شور مچ گیا، اے یزید یہ کیا کیا تو نے؟ دربار ہلنے لگا۔ یزید نے اذان دلا دی، کہا سنو میں اپنا تعارف کراتا ہوں، انا ابن عطشان، میں اس پیاسے کا بیٹا ہوں، حتی قضا، اسے قضا تو آ گئی، پانی نہ ملا۔ اے دربار والوں پہچانو میں کون، کیسے آیا ہوں؟ سر نیزے پہ لایا گیا ہے۔ انا ابن عطشان، میں اس پیاسے کا بیٹا ہوں جس کا سر نیزے پہ تھا اور جو پیاسا ہی چلا گیا۔ یہی تو درد ہے امام کا، میں اس پیاسے کا بیٹا ہوں کہ غش کے عالم میں پڑا تھا۔ تازور جب حسین گھر اپنا لٹا چکے، کریل جوان لال کی میت اٹھا چکے، عباس بھی فرات پہ شانے کٹا چکے، مقتل میں شیر خار کی تربت بنا چکے، بے یار ابن فاتح بدر و حنین ہے، نغے میں ظالموں کے اکیلا حسین ہے۔ کٹ جائے تیغ بہن سے وصیت کرنے لگے، کٹ جائے تیغ ظلم سے جس دم میرا گلا، خیموں کا آ کے لوٹ لے سامان اشقیا، اتنا خیال رکھنا ہے ہمشیر تم ذرا، گربار لوٹ کے کوئی کپڑا بچا رہا، لاشیں پہ میرے رن میں اڑانا میری بہن، اڑیاں رہیں گی لاش چھپانا میری بہن۔ میں اس کا بیٹا ہوں، آئے سرانے عابد بیمار کے امام، شانہ ہلا کے روتے ہوئے یہ کیا کلام، عابد اٹھو لو باپ کا آخری سلام، جب غش سے آنکھیں کھولی نہ اس نور عین نے، اشکوں کی چھینٹ دے کے جگایا حسین نے۔ میں اس کا بیٹا ہوں، جب آنکھ کھلی بابا اینا امی العباس، میرا چچا کہاں چلا گیا؟ بیٹا کوئی نہیں بچا عزیزو، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا باپ میرے زخمی تھا، آخری وقت مدد نہیں کر سکا۔ سید سجاد نے مصیبت کو بیان کرنا شروع کیا، میرا بابا مقتل میں چلا، علیکم منی السلام کی آواز آئی، بہن نے رخصت کیا، بچی دروازے پر آ گئی، ایک سوال کیا، یا بتا استسلمت للموت، اے بابا کیا موت کے حوالے ہونے جا رہے ہو؟ ہاں بیٹا موت کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹی نے سوال کیا، بابا اگر جانا ہی ہے ردنا الی حرم جدنا، ہمیں نانا کے روضے تک پہنچا کر جاؤ، ہمیں مدینے پہنچا کے جاؤ، اب تک جو گیا واپس نہیں آیا۔ حسین نے کہا میری لاڈلی بہت مجبور ہوں، یہ نہیں کر سکتا، تو بابا ایک کام اور کر کے جاؤ۔ ہاں بیٹا کہو، بابا آخری بات پوری کر دے گا۔ بابا ایک سوال اور ہے، وہ کیا ہے؟ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ اب جو بچی نے کہا، حسین نے سینے سے لگا لیا، ہاں بیٹا تیرا بابا اس کو پورا کر سکتا ہے۔ حسین نے سینے سے لگایا، اے بابا بتاؤ اس کے بعد کیا ہوگا؟ بیٹا پھوپھی کے پاس رہنا۔ عزیزہ حسین رخصت ہو گئے، سید سجاد نے مرثیہ پڑھا، سنو میرے باپ پہ کیا گزر گئی۔ رخصت ہوئے، کچھ دور چلے تھے، پیچھے سے آواز آئی، محلن محلہ ابن الزہرا، اے میرے ماں جائے آہستہ آہستہ جانا، چلنے والی بہن آ رہی ہے۔ اے بہن خیریت تو ہے؟ اے بھیا اماں کی وصیت یاد آئی، اب جو ماں کا نام آیا، بہن بھائی عرض کربلا پر بیٹھ کے کافی دیر روتے رہے، ماں یاد آ گئی۔ بہن نے بھائی کے گلے کا بوسہ لیا، بھائی نے بول کر کہا بہن تمہارے ہونٹ بڑے سوکھے معلوم ہوتے ہیں۔ بہن نے کہا بھیا تمہارا گلا بھی بڑا خوش ہے۔
حسین کو رخصت کر دیا. سنیں عزیزو، مقتل میں آئے، آخری وقت آیا، حسین زمین پر آ گئے. شمر نے کھینچنا شروع کیا، ماں نے آواز دینا شروع کی، اے ظالم چکیاں پیس کے زہرا نے اسے پالا ہے، اپنے ارمان کے سانچے میں اسے ڈالا ہے. اے ظالم میرے لال کو ایسا نہ کھینچ. ظالم نے کھینچنا شروع کیا، تیر ادھر سے ادھر ہونے لگے. بعض کہتے ہیں حسین زمین پہ بھی شمر نہیں پہنچا قریب. کسی نے کہا دیکھو حسین زندہ ہے یا نہیں. کسی کی ہمت نہیں ہوتی، کہا حسین زندہ ہے یا نہیں. ایک صحابی نے کہا اگر سمجھنا ہے کہ حسین زندہ ہے یا نہیں، بلند آواز سے کہو زینب کی چادر چھین لو. بس ایک صحابی نے کہا خیمے جلاؤ، زینب کی چادر چھینو. یہ کہنا تھا، ارے زہرا کا لال آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوا. ابھی حسین زندہ ہے، ابھی زینب کی طرف رخ نہ کرنا. ظالم حسین کو لے کر چلا. زینب بلندی پہ آ گئی. خدا کسی بہن کو نہ دکھایا جو بہن نے دیکھا عجیب منظر دیکھا. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ. شمر حسین کے سینے پر بیٹھا تھا. بہن بلندی سے دیکھ رہی تھی. اے ظالم ہٹ جا، یہ سینہ رسول کے سینے پر تھا. اے ظالم ہٹ جا. ظالم ہٹتا نہیں. حسین نے اشارہ کیا، یہ اہل بیت کی مصیبت ہے کہ بہن کو جانا پڑا. نہیں عزیزو سنیں آخری فقرہ. شہادت امام کی ہو گئی. بس آخری فقرہ، امام کی شہادت ہو گئی. بہن ہے، بیٹی ہے جو در خیمہ پہ منتظر ہے. یہ جب جون کی خبر آئی ہے بابا کی خبر آئے گی. ہور کی خبر آئی ہے، بابا کی خبر آئی، خبر نہ آئی. ایک مرتبہ زلجنا نے غور سے دیکھا، بے کسی حسین کی دیکھی. زہرا کے لال اتنے مجبور ہو، سب کا لاشا لے کر گئے. خبر پہنچایا، تمہاری خبر کوئی نہ پہنچائے. اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا، خیمے کا رخ کیا. صاحب اولاد ہیں آپ، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں نا. اگر اللہ سب کو بیٹی دے، بیٹی اپنے باپ کی سواری کی آواز کو پہچانتی ہے. جب یہ باپ شام کو آتا ہے، بچی کہتی ہے میرے بابا کی سواری کی آواز ہے، میرا بابا آ گیا. ارے کربلا میں ایک مصیبت آ گئی. بس ایک مرتبہ زلزلہ چلا. امام زمان زیارت الہیہ میں کہتے ہیں سلام و گھوڑے کی اس آواز پر جو چلا ہے مقتل سے خیمے کی طرف. اب جو در خیمہ کے نزدیک آیا، بچی دوڑی، اے پھوپھی اماں یہ بابا کی سواری کی آواز ہے، میرا بابا آ گیا. اب جو بچی آئی، گھوڑے کو خالی دیکھا. اے جوان یہ بتا میرا بابا کہاں گیا؟ گھوڑا کچھ نہیں بولتا. سنیں عزیزو آخری جملہ. بچی ہے، سواری کی آواز پہچان گئی. سواری تو آئی، سوار نظر نہ آیا. ہر بچی کی آرزو ہوتی ہے جب باپ دنیا سے جائے ایک قطرہ پانی دے دے. بس اس بچی نے گھوڑے کو دیکھا، ایک سوال کیا، یا جواد ہے بابا گھوڑے اتنا بتا دے، جب میرا بابا دنیا سے جا رہا تھا ہل سقیا بھی ہم قتلا تشانا، ایک قطرہ پانی ملا تھا یا نہیں؟ زلجنا رونے لگا، اے سکینہ تیرا بابا پیاسا چلا گیا.